الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا سبق باب تفعیل۔ آج بحث ہماری میرے عزیزو باب تفعیل کے بارے میں ہے، اور اس میں یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ باب تفعیل کی مصدر جو ہے صرف تفعیل کے وزن پر نہیں آتی، بلکہ اس کی مصدر کے چند وزن دیگر بھی ہیں۔ فعال، 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 تفعال اور تفعلہ کے وزن پر بھی آتی ہے۔ جیسے مثالیں دوں گا آپ کی خدمت میں۔ اس باب کا جو محموز اللام اور ناقص کا مصدر ہے وہ تفعلہ کے وزن پر آتا ہے۔ اس باب کا محموز اللام اور ناقص کا مصدر تفعلہ کے وزن پر آتا ہے، جیسے حنا یحنی، تہنیہ، ربا یربی، تربیہ۔ اس کے بعد کچھ گردانے ہیں جو کہ کتاب سے پڑھتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ باب تفعیل کے جو معنی ہیں وہ 7 معنی ہیں باب تفعیل کے جی۔ ایک معنی جو اس کا مشہور اور معروف معنی ہے باب تفعیل کا وہ تعدیہ ہے، یعنی متعدی کرنے کے لیے نا یہ باب آتا ہے۔ فاریا زید، زید خوش ہوا، فرح زید بکرن، متعدی ہو گیا ہے، زید نے بکر کو خوش کیا۔ یہی معنی تعدیہ باب تفعیل کا زیادہ تر یہی معنی ہیں، یعنی متعدی کرنے کے لیے آتا ہے۔ ایک معنی باب تفعیل کا تکثیر ہے، یعنی فعل کی کثرت پر دلالت کرتا ہے، یا فاعل کی کثرت ہے یا مفعول کی کثرت پر دلالت کرتا ہے۔ فعل کی کثرت جیسے جناب طوفا زیدن کا معنی ہی ہے زید نے بہت زیادہ طواف کیے۔ وہ طوفا والا جو فعل ہے اس کی کثرت آ گئی، فعل کی کثرت ہے، زید نے بہت زیادہ طواف کیے۔ یا فاعل کی کثرت ہے موا تل مالو، بہت زیادہ چوپائے مر گئے، مال یعنی چوپائے جو ہیں بہت زیادہ چوپائے مر گئے۔ یا مفعول کی کثرت پر غلقت الابواب، میں نے تمام دروازوں کو بند کر دیا، یہ مفعول کی کثرت پر دلیل ہے۔ تیسرا معنی میرے عزیزو سلب ہے۔ سلب کیا مطلب؟ فعل کے مادے کو مفعول سے سلب کرنا، یعنی وہ فعل والا مادہ مفعول سے ہٹا دینا۔ کشرت البیضۃ، میں نے انڈے کا چھلکا اتارا۔ کشرت البیضۃ، تو وہ فعل والا مادہ جو کشرہ ہے وہ مفعول سے سلب کیا ہے، میں نے انڈے کا چھلکا اتارا۔ ایک معنی جو ہے اس کا نسبت ہے۔ نسبت کا معنی یہ ہے کہ فعل کے مادے کو مفعول کی طرف نسبت دینا۔ وحد اللہ، اس نے خدا کو یکتا سمجھا۔ وحدہ یعنی وہ نسبت جو وحدانیت کی ہے اللہ کی طرف دی۔ عدلت زیدن، میں نے زید کی طرف عادل ہونے کی نسبت دی۔ عدلت یعنی عادل ہونے والی نسبت جو ہے یہ کس کی طرف دی؟ زید کی طرف دی۔ تو چوتھا معنی اس کا نسبت ہے، اور پانچواں معنی جو ہے اس کا باب تفعیل کا تدریج ہے۔ تدریج درجہ بدرجہ۔ نزلہ تدریجاً نازل کیا۔ اور چھٹا معنی جو ہے باب افعال کے متضاد معنی ہے باب تفعیل کا۔ فرط باب تفعیل ہے جس کا معنی ہے کوتاہی کرنا، اور افرط باب افعال تو اس سے زیادہ روی، ایک کوتاہی ہے ایک زیادہ روی ہے، ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ اور ساتواں معنی جو ہے ثلاثی مجرد کے ہم معنی ہیں،
زال زید بین القوم یا زیل بینہم دونوں کا معنی ہے زید نے لوگوں کے درمیان تفرقہ ڈالا۔ یہ جناب علی ہو گیا باب تفعیل، اور اس کے معنی اس کے بعد تمرین ہے۔ تو مختصر عرض خدمت یہ ہے کہ یہ جو باب تفعیل ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اس باب کا مصدر صرف کیا تفعیل ہے؟ نہیں، تفعیل کے علاوہ چاند ایک اوزان اور بھی ہیں جن پر اس کی مصدر آئی ہے، ایک بات ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ تھا کہ محمود اللام اور ناقص کا جو مصدر ہے اس باب کا وہ تفعیلہ کے وزن پر آتا ہے، صرف تفعیلہ کے وزن پر آتا ہے۔ اور پھر یہ عرض کیا ہے کہ باب تفعیل کے 7 معنی ہیں، انشاءاللہ عبارت سے اس کو پڑھتے جاتے ہیں، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا سبق باب تفعیل، جیسے سرا صارفا ثلاثی مجرد تھا، اس کو لے گئے باب تفعیل میں بن گیا صرفا یصرف تصریف۔ اس باب کا مصدر سالم تفعیل کے علاوہ کبھی کبھی فعال، 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 تفعال اور تفعلہ کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے سلم یسلم التسلیم، تسلیم تفعیل ہو گئی، والسلام فعال کا وزن آ گیا، کذب یکذب التکذیب، وکذاب وکذاب، کذب یکذب التکذیب تفعیل، کذاب کون سا وزن ہے جی؟ فعال، کذاب فعال، کرر یکرر التکریر تکرار، تکریر تفعیل، تکرار تفعال ہو کے وزن پر آ گئی مصدر، کرم یکرم التکریم والتکرمہ، تکریم تفعیل اور تکرمہ تفعلہ کے وزن پر مصدر آئی ہے۔ اس باب کے محموز اللام اور ناقص کا مصدر صرف تفعلتن کے وزن پر آتا ہے، محموز اللام اور ناقص کا مصدر صرف تفعلتن کے وزن پر آتا ہے، جیسے حنّا یحنّی تہنیتن، یہ کس کا بلا بتایا؟ تہنیہ تفعلہ، یہ محموز اللام ہے، باب تفعیل ہے، محموز اللام ہے، تفعلہ کے وزن پر آیا ہے۔ ربا یربی تربیتاً ناقص کا مصدر ہے، ناقص کا مصدر تفعلہ کے وزن پر آیا ہے۔ باب تفعیل کی بعض گردانیں اس طرح ہیں، ماضی معلوم جی صرفا صرفا صرفو، اور اس کو آخر تک پھر لے جانا ہے۔ مضارع معلوم یصرف یصرفان یصرفون تصرف تصرفان یصرفنا تا آخر۔ امر معلوم لے یصرف لے یصرفا لے یصرفو تا آخر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو امر کے غیب کے سیغے ان پہ لام لگتا ہے، امر متکلم کے 2 سیغوں پہ لگتا ہے، 8 سیغوں پر لام ہے، مخاطب کے سیغوں پر لام نہیں لگتا، اس لیے آگے کہا ہے صرف صرفا صرفو۔ ماضی مجہول جی صرفا صرفا صرفو تو آخر لے جانا ہے۔ مضارع مجہول یصرفو یصرفان یصرفون، امر مجہول جی لے یصرف لے یصرفا لے یصرفو تا آخر امر مجہول ہے مضاف۔ مددا یمدد التمدید لے یمدد مدد، مددا ہو گیا جی ماضی یمدد و مضارع تمدید مصدر لے یمدد امر معلوم، مدد امر حاضر ہے، ایک ایک صیغہ بتایا ہے۔ اجوف جی حول یحول التحویل لے یحول حول، حول ماضی یحول مضارع تحویل مصدر لے یحول امر معلوم، حول امر حاضر۔ وسع یوسی توسیعتاً لے یوسع وسع، وسع جی ماضی معلوم یوسع مضارع توسیع مصدر لے یوسع امر معلوم، وسع امر حاضر ہے۔ باب تفعیل کے معنی، باب تفعیل کے 7 معنی ہے جی۔ تعدیہ جیسے فرح زید زید خوش ہوا سے لے جائیں گے باب جو تعدیہ میں ہے تو کیا بن جائے گا؟ فرح زید بکرن، زید نے بکر کو خوش کیا۔
باب تفعیل زیادہ تر تعدیہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا جی کیا ہے؟ تکثیر، یعنی فعل کی کثرت اور زیادہ ہونے پر دلالت کرنا۔ اور پھر یہ جو فعل کی کثرت اور زیادہ ہونے پر ہے، جیسے طوفا زیدون فعل کی کثرت پر ہے، زید نے بہت زیادہ طواف کیا۔ یا فاعل کی کثرت پر دلالت کرتا ہے، جیسے موت المالو بہت زیادہ چوپائے مر گئے، مال یعنی بہت زیادہ چوپائے مر گئے۔ یا مفعول کی کثرت پر جی، جیسے غلقت الابواب میں نے تمام دروازوں کو بند کر دیا، یہاں کس کی کثرت ہے؟ مفعول کی ہے۔ اور تیسرا معنی باب تفعیل کا سلب ہے، سلب کرنا، ہٹانا، کھینچ لینا، فعل کے مادے کو مفعول سے سلب کرنا، جیسے کشرت البیضاء میں نے انڈے کا چھلکا اتارا، یا لت الجزورا میں نے اونٹ یا بھیڑ کی کھال اتاری۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہاں فعل کا جو مادہ ہے اس کو مفعول سے کیا کیا ہے؟ سلب کیا ہے۔ چوتھا معنی جناب نسبت ہے، فعل کے مادے کو مفعول کی طرف نسبت دینا، جیسے وحد اللہ اس نے خدا کو یکتا سمجھا، عدلت زیدن میں نے زید کی طرف عادل ہونے کی نسبت دی، کفرت بکرن بکر کی جانب کفر کی نسبت دی۔ پانچواں معنی جناب ہے تدریج، جیسے نزلہ تدریجاً نازل کیا۔ چھٹا معنی باب افعال کے متضاد معنی، فرتا کوتاہی اور کمی کی، یہ افرتا کے برعکس ہے، فرتا کمی، افرتا زیادہ روی کی۔ پس چھٹا معنی کیا ہوا؟ باب افعال کے متضاد معنی، فرتا کا معنی کوتاہی اور افرتا کا معنی زیادہ روی ہے۔ ساتواں جناب ثلاثی مجرد کے ہم معنی، جو معنی ثلاثی مجرد کا ہے وہی معنی باب تفعیل کا ہے۔ زال زید بین القوم، یا کہوں زیلا بینہم، زید لوگوں کے درمیان تفرقہ ڈالا، معنی تمام ہو گئے جی۔ اب ہے جناب علی شروع ہو رہی سوالات اور مشق ہے، آپ توجہ فرمائیے۔ سوالات اور مشق میں مندرجہ ذیل مصادر کے ماضی اور مضارع بتائیے، مصادر ہیں ماضی اور مضارع بتانے ہیں۔ تقدمہ، تقدمہ کیا بننا چاہیے جی؟ قدمہ یقدم، تقدمہ تقدیم، تقدمہ مصدر تھی، اس کا پوچھا ہے نا ماضی مضارع بتائیے، تو کیا ہوگا؟ قدمہ یقدم، تقدمہ تقدیم۔ اگلا تحیہ ہے تو اس کا ماضی مضارع ہو جائے گا حیا یحیئ، تحیہ۔ تکلیم جی، کلم یکلم، کلام تکلیم۔ آگے کیا جناب عالی ہے؟ کلام، تو یہ بن گیا کلم یکلم، کلام تکلیم۔ تمثال، مثل یمثل، تمثال تمثیل۔ اگلا جی سوال یہ ہے، مندرجہ ذیل افعال کو باب تفعیل میں لے جائیے۔ صغرا، وسع، جازا، عدا، یسرا، سما، وفا، اوا و ادبا، ان کو باب تفعیل میں لے جائیں۔ توجہ، صغرا سے بن جائے گا صغرا یصغر، تصغیر۔ وسع سے بنے گا وسع یوسع، توسیع۔ جازا سے بن جائے گا جوزا یجوز، تجویز۔ حدا سے کیا ہوگا؟ حددا یحدد، تحدید۔ یسرا سے جی یسرا ییسر، تیسیر۔ سما، سما یسمی، تسمیۃً۔ وفا سے وفا یوفی، توفیۃً۔ ہوا، ہوا یحوی، تحویۃً۔ ادبا سے آگے کیا بنے گا؟ تعدیب سے ادبا یؤدب، تعدیب۔
آدو بعد سے کیا بنا گا جان؟ ادبا یؤدبو تعدیب۔ تیسرا جناب دوسرے سوال میں موجودہ افعال کی باب تفعیل کے مندرجہ ذیل گردان کیجیے۔ پہلے فعل کا ماضی معلوم، دوسرے کا ماضی مجہول، تیسرے فعل کا مضارع معلوم، چوتھے فعل کا مضارع مجہول، پانچویں کا امر اور چھٹے کا امر مجہول، ساتویں کا فعل کا نہیں کا وہ مثلاً آگے پڑھیے جو لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے مطابق جی پہلے فعل کا کیا بنانا ہے جی؟ جو سوال نمبر دیے گئے ہیں نا دوسرے میں، ان میں پہلے فعل کا بنانا ہے ماضی معلوم، ماضی معلوم جی۔ صغرا صغرا صغرو صغرت صغرتا صغرنا صغرتا صغرتما صغرتم صغرتے صغرتما صغرتنا صغرتو صغرنا۔ اگلا جناب علی کیا ہے جی؟ دوسرے فعل کا ماضی مجہول وسع، وسع وسعا وسعو وسعت وسعتا وسعنا وسعتا وسعتما وسعتم وسعتے وسعتما وسعتنا وسعتو وسعنا۔ تیسرے کا جی بنانا ہے مضارع معلوم تیسرے فعل کا، یجوزو یجوزان یجوزون تجوزو تجوزان یجوزنا تجوزو تجوزان تجوزون تجوزین تجوزان تجوزنا اجوزو نجوزو۔ چوتھے کا بنانا ہے مضارع مجہول، یحددو یحددان یحددون تحددو تحددان یحددنا تو حددو تحددان تحددون تحددین تحددان تحددنا او حددو نو حددو۔ امر معلوم پانچویں فعل کا امر معلوم بنائیں، لے یو یسر لے یو یسرا لے یو یسرو لے تو یسر لے تو یسرا لے یو یسرنا یسر یسرا یسرو یسری یسرا یسرنا لے او یسر لے نو یسر۔ آگے جناب علی بنانا ہوگا امر مجہول چھٹے فعل کا امر مجہول، لے یسما لے یسمیا لے یسمو لے تسما لے تسمیا لے یسمینا لے تسما لے تسمیا لے تسمو لے تسما لے تسمیا لے تسمینا لے اسما لے نسما۔ ساتویں کا بنانا کیا ہے جناب؟ نہیں معلوم، ساتویں فعل کا نہیں معلوم، لا یوفے لا یوفیا لا یوفو لا توفے لا توفیا لا یوفینا لا توفے لا توفیا لا توفو لا توفی لا توفیا لا توفینا لا اوفے لا نوفے۔ آگے جناب مضارع مقرون بلن آٹھویں فعل کا، مضارع کو مقرون کرنا ہے لن کے ساتھ، فعل آٹھواں جو ہے لن یحویا لن یحویا لن یحوو لن تحویا لن تحویا لن یحوینا لن تحویا لن تحویا لن تحوو لن تحوی لن تحویا لن تحوینا لن نحویا لن نحویا۔ اور آخری جو فعل ہے نہم نامہ، اس میں مضارع مجہول بنائیں بنون ثقیلہ، یؤدبن یؤدبان یؤدبن تؤدبن تؤدبان یؤدبنان تؤدبن تؤدبان تؤدبن تؤدبن تؤدبان تؤدبنان اؤدبن نؤدبن۔ جی یہ تو ہوگا جناب علی تمام میرا آقا جان۔ اب کیا کرنا جی؟ مندرجہ ذیل سوال نمبر 4 ہے، مندرجہ ذیل افعال باب تفعیل کے کون سے معنی میں استعمال ہوئے ہیں؟ توجہ، عدلا معنی ہے اس میں ثلاثی مجرد، عرفہ میں جو معنی ہیں تعدیہ کے لیے ہے، دوسرے مفعول کی طرف تعدیہ کے لیے، جلدا
کا معنی کیا ہے؟ جلد الشاۃ کس معنی میں ہے؟ سلب کے معنی میں ہے باب تفعیل کا۔ صدقہ کا کس معنی میں ہوگا؟ نسبت و تعدیہ، یسوی تعدیہ کے معنی میں آئے گا۔ قسما معنی ہوگا ثلاثی مجرد، قدما تعدیہ کا معنی ہوگا، قدما معنی ثلاثی مجرد، کسرا تعدیہ کا معنی ہے، نظما معنی ثلاثی مجرد، ادبا تعدیہ، کردا سالب کا معنی ہے، یذبحون ابناءہم تکسیر ہے، مفعول میں تکسیر ہے، قطعنا ایدیہن تکسیر ہے، تکسیر ہے کس میں؟ فعل میں اور مفعول میں۔ اگلا جی 5واں سوال ہے، ذرا غور فرمائیے۔ 3 لازم افعال کو باب تفعیل کے ذریعے متعدی کریں۔ 3 لازم افعال کو باب تفعیل کے ذریعے متعدی کیجئے۔ جی جناب، فارہا زیدن کو متعدی کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ فرہا بکرن زیدن۔ کرما زیدن کا بنے گا کرما بکرن زیدن۔ سالمہ زیدن باب میں جائے گا تو سلم بکرن زیدن۔ یہ 3 فعل لازم تھے، ان کو باب تفعیل میں ہم لے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ جناب عالی جو اگلا فعل ہے وہ ہے باب مفعلہ۔ باب مفعلہ، باب مفعلہ جو ہے مثال یائی کا جو مصدر ہے، مثال یائی کا مصدر مفعلہ کے وزن پر آتا ہے۔ اس باب میں مثال یائی کا مصدر صرف مفعلہ کے وزن پر آتا ہے، لیکن مثال یائی کے علاوہ جو باقی افعال ہیں وہ زیادہ تر فعال کے وزن پر آتے ہیں۔ 2 ہی باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کی ہے کہ اس باب میں مثال یائی کا جو مصدر ہے وہ مفعلہ کے وزن پر آتا ہے، اور مثال یائی کے علاوہ جو باقی افعال ہیں وہ فعال کے وزن پر آتے ہیں زیادہ تر۔ اس کے بعد جناب علی کچھ گردانیں ہیں جو کہ پڑھنی ہیں، مثلا ماضی کی، مضارع کی، امر کی، ماضی کی، مضارع کی، ٹھیک ہے، وہ پڑھنی ہیں۔ اور ساتھ جو اگلی بات کرنی ہے آپ کی خدمت میں اس باب میں کہ باب مفعلہ کے مشہور معنی 4 ہیں۔ ایک معنی اس کا مشارکت ہے، شرکت کے لیے آتا ہے، 2 شخص یا 2 چیزوں کی ایک فعل میں شرکت کو بتاتا ہے، لیکن لفظوں میں جو لکھا جاتا ہے ایک فاعل کی شکل میں لکھا جاتا ہے اور ایک مفعول کی شکل میں لکھا جاتا ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے ہر ایک فاعل بھی ہوتا ہے اور مفعول بھی ہوتا ہے۔ ایک معنی اس کا جو ہے تعدیہ ہے، متعدی کرنے کے لیے آتا ہے، با و دا سے بنا دیتے ہیں باعد تو ہو، میں نے اس کو دور کر دیا۔ ایک اس کا جو میرے عزیز و معنی ہے وہ ہے تکسیر، تکسیر کے لیے یہ باب آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کیا ہے جی؟ ثلاثی مجرد کے ہم معنی بھی ہوتا ہے۔ 4 معنی تھے، ٹھیک ہے۔ اب جناب علی ذرا دقت فرمائیے، یہ جو باب مفعلہ ہے اس میں کسی فعل کو، اس باب کے کسی فعل کو، باب مفعلہ کے کسی فعل کو اگر خدا کی طرف نسبت دی جائے نا تو یہی آخری معنی ثلاثی مجرد والا معنی میں استعمال ہوتا ہے، باقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا۔ یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ اس باب کا اگر کسی فعل کو اللہ کی طرف نسبت دے دی جائے باب مفعلہ والے کو تو اس میں اس وقت صرف ثلاثی مجرد کا معنی ہوتا ہے، باقی کوئی معنی نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غور فرما دیجیے لطفاً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا سبق مفعلہ، جیسے ضربا، ضربا، ضربا ہے نا، ضاربا یضارب مضاربۃ و ضرابا، اس باب میں مثال یائی کا مصدر صرف مفعلہ کے وزن پر آتا ہے، جیسے یاسرا یو یاسر میاسرتاً،
لیکن مثال یائی کے علاوہ بقیہ افعال کے مصادر زیادہ تر مفعلہ کے علاوہ فعال کے وزن پر بھی آتے ہیں۔ باب مفعلہ کی بعض گردانیں درج ذیل ہیں۔ ماضی معلوم ضاربا ضاربا ضاربو تاخر۔ مضارع معلوم جی یضاربو یضاربان یضاربونا۔ امر معلوم لے یضارب لے یضاربا لے یضاربو۔ ضارب ضاربا ضاربو۔ ماضی مجہول زوربا زوربا زوربو تاخر۔ مضارع مجہول یضارب یضاربان یضاربون تاخر۔ امر مجہول لے یضارب لے یضاربا لے یضاربو تاخر۔ مضاف زارا یزارو مزارتن و زرار۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ مضاف ہے۔ محمود عامرا یعامرو معامرتن لے یعامر عامر، محمود سے ہے باب مفعلہ۔ امر ماضی یعامر مضارع معامرہ مصدر لے یعامر امر معلوم عامر حاضر۔ اجوف کاوما یکاوم مکاومتن لے یکاوم کاوم کاوم ماضی یکاوم مضارع مکاومتن مصدر لے یکاوم امر معلوم کامم امر حاضر۔ لفیف ساوا یساوی مساواتن لے یساو ساون، اسی طرح ساوا ماضی یساو مضارع مساوات مصدر لے یساو امر معلوم ساون امر حاضر۔ باب مفعلہ کے معنی، باب مفعلہ کے مشہور معنی 4 ہیں۔ مشہور معنی 4 ہیں۔ نمبر 1 مشارکت ہے جی، یعنی 2 اشخاص یا 2 چیزوں کی ایک ہی فعل میں شرکت کو بتانا۔ بے عبارت دیگر دونوں فاعل ہونے کے ساتھ ساتھ مفعول بھی ہیں۔ معنی کے اعتبار سے اسی طرح ہے، اور لفظی اعتبار سے ایک فاعل ہے اور دوسرا مفعول ہے۔ جیسے ضربا زید بکرن، زید اور بکر نے ایک دوسرے کو مارا۔ شعرت زیدن، میں نے زید کے ساتھ بیعت بازی کی۔ بیعت بازی کا مطلب ہے کچھ شعر میں نے کہیں اور کچھ اس نے کہے۔ یہ باب زیادہ تر مشارکت کے معنی میں آتا ہے، یعنی باب مفعلہ کا زیادہ معنی جو استعمال ہوتا ہے وہ مشارکت ہے، شرکت ہے۔ دوسرا معنی جی تعدیہ ہے، جیسے بعدا دور، بعدا دور ہو گیا سے بعدتہ، میں نے اس کو دور کر دیا۔ تیسرا معنی جی تقصیر ہے، جیسے نعمہ اللہ، اللہ نے اسے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے، بہت زیادہ نعمتیں ہیں۔ چوتھا معنی ثلاثی مجرد کے ہم معنی ہیں، جیسے جی سافرا زیدن یا سافرا زیدن، زید نے سفر کیا۔ سفرہ کہوں یا سافرا کہوں، دونوں کا معنی ایک ہے۔ اور جو نقطہ مہم جو تھا وہ یہ ہے، اس باب کے کسی فعل کو اگر خداوند تعالیٰ سے نسبت دی جائے تو زیادہ تر اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس معنی میں یعنی ثلاثی مجرد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے قتلہم اللہ، یہی ثلاثی مجرد والا معنی ہے، اللہ نے ان کو قتل کیا۔ ٹھیک ہے نا، آفاک اللہ یخادعون اللہ وہو خادمہم، ان میں جو معنی ہیں وہی آخری ثلاثی مجرد کے ہم معنی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس باب کی جو تمرین ہے، سوالات اور مشق، اس کو توجہ فرمائیے۔ مندرجہ ذیل افعال کو باب مفعلہ میں لے جائیے۔ کیا جناب علی مندرجہ ذیل افعال کو باب مفعلہ میں لے جائیں؟ عملہ عاملہ یعاملو معاملتاً، وضع واضع یواضع مواضعتاً، عادا، ٹھیک ہے، آودا یعاود معاودتاً، آنا آونا یعاون معاونتاً، ادا آدوا آدوا، ایک جب قاعدہ چھٹا لگاتے ہیں تو بن جاتا ہے آدا، یا پھر قاعدہ نمبر 8 کی چال آدا، مضارع بنے گا یو آدے وہ، آدا وا یو آدے وہ، اور یو آدے وہ کے پھر قاعدے لگ کے 5واں قاعدہ یو آدے یو، پھر تیسرا قاعدہ یو آدی مواداوا تن مواداتن۔ ٹھیک ہے جی، تو مت نتیجہ لینا، ہم نتیجہ لیں۔ کیا کیا جی، ادا کا جب بنایا ہے اس کو باب مفعلہ میں لے گئے تو بن گیا آدوا یو آدے وہ، آگے جو تھوڑے تھوڑے لال ہوئے نا وہ تھوڑے سے عرض کر دیے ہیں۔ آنا جی، آنا
آنا کا کیا بننا چاہیے جی؟ آنا ادا ہو گیا ہے نا جی، جان کہاں گیا مطلب معذرت کے ساتھ، آدھا عاملہ ہو گیا، وعدہ ہو گیا، آدھا ہو گیا، آنا بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، آنا آنا آدھا آدھا ہو گیا نا، آدھا وا یواوے دو، اس کے بعد آنا ہے سوا ہے، پیچھے چلا گیا ہوں معذرت، سوا ساوا یساوی مساوات، تمام ہوا۔ سوال نمبر 2، پہلے فعل کے ماضی معلوم اور مجہول کو دوسرے فعل کے مضارع معلوم تیسرے فعل کے امر معلوم کی گردان کیجئے۔ پہلے کا کیا بنانا جناب علی؟ ماضی معلوم اور مجہول، توجہ کریں، پہلے فعل کا ماضی معلوم و مجہول کیا بنے گا؟ آملا آملا آملو آملت آملتا آملنا آملتا آملتما آملتم آملتے آملتما آملتن آملتو آملنا۔ ماضی مجہول اس کی بنے گی اوملا اوملا اوملو اوملت اوملتا اوملنا اوملتا اوملتما اوملتم اوملتے اوملتما اوملتن اوملتو اوملنا، اس کا ہو گیا جی۔ دوسرے فعل کے مضارع معلوم دوسرے فعل تو یہ بنے گا یہ یواضع یواضعان یواضع اونا تواضع تواضعان یواضعنا تواضع تواضعان تواضعون تواضعین تواضعان تواضعن واضع نواضع۔ تیسرے فعل کے امر معلوم تیسرے فعل کے امر معلوم یہ بن جائے گا جی لے یعاود لے یعاودا لے یعاودو لے تعاود لے تعاودا لے یعاودنا آود آودا آودو آودی آودا آودنا لے اعاود لے نعاود۔ آگے جناب علی کیا ہے جی؟ ادا ادا کے مضارع معلوم کی لائے نہیہ کے ساتھ، ادا کے مضارع معلوم کی لائے نہیہ کے ساتھ اس طرح گردان ہوگی لا یعادے لا یعادیا لا یعادو لا تعادے لا تعادیا لا یعادینا لا تعادے لا تعادیا لا تعادو لا تعادی لا تعادیا لا تعادینا لا اعادے لا نعادے۔ اور جی اور سوا کے مضارع مجہول کی نون تقید ثقیلہ کے ساتھ، سوا کے مضارع مجہول کی نون ثقیلہ کے ساتھ کیا ہوگی؟ یساوین یساویان یساوون تساوین تساویان یساوینان تساوین تساویان تساوون تساوین تساویان تساوینان اساوین نساوین۔ مندرجہ ذیل افعال باب مفعلہ کے کون سے معنی میں استعمال ہوئے ہیں؟ توجہ کرنا تیسرے سوال کے اوپر۔ بارک اللہ معنی ہوا ہے ثلاثی مجرد کا، صافہ زید بکرن میں معنی پایا جا رہا ہے مشارکت کا، شہدت الحربا معنی ثلاثی مجرد، آینا زیدن کہتے ہیں جو معنی ہیں جو بیان کیے گئے ہیں کسی کے ساتھ مناسبت اس کی نہیں ہے۔ صالح سعید زیدن مشارکت کا معنی ہے، فاستبشروا ببیعکم الذی بیعتم بہ مشارکت ہے، انما یبایعون اللہ مشارکت ہے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم معنی ثلاثی مجرد ہے، اس میں موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں میرے عزیزو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔